تو یہ سٹرس سپریئر ہے، ایئر بلاسٹ سٹرس سپریئر. یہ پیچھے اس کے یہ دیکھیں پنکھا لگا ہوا ہے، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ نوزلیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پنکھے کی ہوا یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تو ادھر سے پمپ جو ہے نیچے پمپ لگا ہوا ہے یہاں پہ دیتا ہے. تو یہ نوزلیں لگی ہیں، آپ ان کو نوزلوں کو اپنے حساب سے ہائٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سینسر بیسڈ ہے، پرسیجن ہے. یہاں پہ سینسر لگتے ہیں، ہم نے اتار کے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو 2 سینسر لگتے ہیں. اگر پودا ہوگا تو سپرے ہوگی، پودا نہیں ہوگا سپرے نہیں ہوگی. پمپ چل رہا ہے، مشین چل رہی ہے، نوزلیں آن ہیں، کوئی وال بند نہیں کیا ہوا، لیکن پودا نہیں ہے، سپرے نہیں ہوگی. ایسے چل رہے ہیں، ادھر بھی پودے ادھر بھی پودے، لائن ہے نا. اس طرف پودا ہے اس طرف نہیں ہے، جس طرف نہیں ہے ادھر والی نوزلیں نہیں چلیں گی، دوسری چلیں گی. دونوں طرف آ کے دونوں چل کے دونوں طرف بند ہو دونوں طرف بند ہو جائیں گی. تو یہ پرسیجن ہے، اس سے تقریباً 40% کے قریب آپ کی پیسٹیسائڈ کی بچت ہوتی ہے. ہاں جی، چھوٹے آم کو بھی کرتا ہے پودے کو. ہاں جی، تو یہ ہے. تو یہ جیکٹو ہے، جسے کہتے ہیں ٹریکٹر آپریٹڈ کینن سپریئر. یہ توپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس میں 2 آٹومائزر ہوتے ہیں. ایک اس کے اندر آٹومائزر میں نے دکھایا تھا آپ کو، یہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، دکھایا تھا نا. اور ایک یہ چھوٹا آٹومائزر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، نہیں ہوا تو یہاں سے آتی ہے، پنکھا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک اوپر دے گا نا اور یہ نیچے. یہ اس کی تھرو میں نے بتایا تھا نا 120 فٹ سے زیادہ ہوتی ہے، تو جو درمیان میں جگہ بچ جاتی ہے نا چھوٹی، تو اس پہ یہ کور کرتا ہے. آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پائپ جا رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ وال ہیں. آپ تھوڑا بند کر سکتے ہیں، زیادہ بند کر سکتے ہیں. اس میں ULV کی VLV کی پوری پروویژن موجود ہے. اس میں نوزلیں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں، جہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس کو کر لیں، لاک کر دیں. یہ لاک ہو گیا. یہ فصلوں پہ اس کے رزلٹ زیادہ اچھے ہیں. نہیں، یہ باغات کے لیے ہے. اگر فصلوں پہ کرنا ہے تو پھر میں نے بتایا تھا کس طرح کرنا ہے، مجبوری ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے بھی یہ موو کر جاتا ہے. تو اس کے RPM تقریباً 4000 سے 4500 RPM ہوتے ہیں اس کے. اور اس کے RPM جو ہے نا تقریباً 5000 3500 سے لے کے 5000 کے درمیان میں ہوتے ہیں. جتنے RPM بڑھتے جائیں گے اتنا قطرے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا. اس میں پروویژن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں آپ پھر چکر جتنے مرضی ہو جائیں، اس کے جو پار ہے نا اندر بلیڈ ہیں ان کا اینگل چینج کرتے ہیں. بولٹ کھولتے ہیں ایک پیچ تو وہ چینج کر دیتے ہیں. جیسے جیسے اس کا اینگل بڑھتا جاتا ہے اس کی ریزسٹنس بڑھتی ہے تو اس کے چکر بڑھتے جاتے ہیں. اگر سیدھا کر دیں گے تو اس کے چکر کم ہوتے جائیں گے. پیچھے سے ہوا آتی ہے اس سے چکر لیتا ہے وہ، تو اس کے چکر وہاں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو وہ سارا سسٹم وہی تھا جس کی وہ بتا نہیں رہے تھے کسی کو سسٹم کے. تو ہم نے وہ سسٹم ڈھونڈ کے تو وہ اس کو کر لیا، تو ہم نے خود ایڈجسٹ کر لیا. تو ہم پتہ چل گیا کہ اس کے RPM وہ ان کے لٹریچر میں تھا کہ 6500 سے 75 کے درمیان میں ہو تو یہ VMD دیتا ہے. تو ہم نے بار بار کر کے اس کو ایڈجسٹ کر کے میئر کر لیا میٹر سے کہ اتنے RPM آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ویل بیرو، پاور ویل بیرو. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹینک ہے، یہ اس کا ٹینک ہے. یہ ٹینک میں سے اس کا سکشن جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 پائپ لگے ہوئے ہیں، یہ ڈلیوری کے ہیں. ایک یہ دیکھیں گن لگی ہے، ادھر پائپ ہے ادھر پائپ ہے. ادھر گن ہے، یہ اتاری ہوئی ہے نہیں، ایک گن ہے نا، یہ ادھر یہ دیکھیں گن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جتنا دور آپ نے کھیت کے اندر پھنس کر نہیں جا سکتی، باہر ہے تو آپ اس کو پائپ کھول کے 150 فٹ کا پائپ ادھر ہوتا ہے ادھر کا. یہ چاہیے انجن لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم وہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بوتل ہے، پریشر چیمبر ہے. یہ والا اس کا ہے پریشر کنٹرول سسٹم، پریشر بڑھانا ہے گھٹانا ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہاں سے. اور یہ جو ہے نا اس کی واپسی جا رہی ہے، اوور فلو نا یہاں سے جا رہا ہے. اور اس کو جہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر دیں گے یہ گیج لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ تھرو کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں نا. میں نے اب کتنا بتایا تھا کہ باغات کے لیے ہم کتنا پریشر استعمال کرتے ہیں، 3 بار سے 10 بار. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ہائٹ کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر کے وہاں پہ اس کو یہاں پہ اس کو لاک کر دیتے ہیں. تو پھر یہ وہاں سے ہلے گا نہیں، اسی پریشر پہ رہے گا. تو یہ کام اس کو 2 بندے اسپرے کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے 2 بھی کر سکتے ہیں. اگر دونوں طرف کرنا 2 کر لیں گے، ایک نہیں کرنا 1 کر لے گا. اور ایک بندہ اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اس میں 100 لیٹر ہوتا ہے. اس کا ٹینک آپ کم و بیش کر سکتے جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ لوکس کے لیے ہم نے یہ باقی لوکس کے لیے اس لیے دیا تھا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ریت ہے یا جہاں پہ بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تو وہاں پہ یہ کرتے ہیں. اچھا، اس کا اور اس کا مین
جو ایشو وہ کیا ہے ULV لوکس پہ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اس کو ڈیزرٹ لوکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈیزرٹ میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم کہیں گے یہ ہم نے 100 لیٹر یا 200 لیٹر پر ایکڑ سپرے کرنی ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہوتا نا. تو پھر ہمیں اس لیے مجبوری ہے کہ کم سے کم والیوم میں ہم زیادہ رقبہ سپرے کریں. ہم نے اس سے 1 لیٹر سے 2.5-3 ایکڑ پہ سپریڈ کروایا. 1 لیٹر کو اتنے بریک ڈراپلٹ بنائے تھے کہ وہ پوری ایک فلم بن جاتی ہے، ہر جگہ پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، فضا میں پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ 48 گھنٹے اس کی ریٹینشن رہتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر یہی سسٹم اتنے والا اندر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ اس پہ لگا دیا جائے، اس کو ہم اسٹریچر سپریئر کہتے ہیں نا، پورٹیبل اسٹریچر سپریئر. 2 بندے اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں. اس میں بھی ٹینک کی علیحدہ سے رکھنی پڑتی ہے. تو یہ ہم نے وہ دیے تھے کہ ٹریکٹر کے پیچھے ڈرم 2 لگا دیے خالی 220 لیٹر، اس میں پیسٹیسائڈ لگا دی. اس کو ڈرم کے اوپر باندھ دیا، ٹریکٹر لے کے جا رہا ہے، 2 بندے ایک ادھر لے کے جا رہا ہے، ادھر جنگل میں ادھر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ سپرے کر رہے ہیں. سر اس کو صرف باغات میں استعمال کروا سکتے ہیں؟ دوسری ساری یار یہ باغات کے لیے ہوتا ہے، فصلوں میں یہ ہوتا ہے. یہ گن جو ہے یہ اس کا نام ہی آرچرڈ گن ہے. تو جو چیز ہی آرچرڈ کے لیے ہے تو اس میں فصلوں پہ کریں گے تو پھر نقصان تو کرے گی نا وہ، اس لیے کیونکہ اس کا پریشر یہاں سے یا تو سیٹ کریں اور اس کے آگے نوزل دوسری لگائیں. جب دوسری نوزل لگائیں تو اس کی تھرو ہے نا، پھر تو تھرو تو کرنی نہیں آپ نے، تو اس کو ایک ایسے لے کے چلنا ہے. یعنی کاریگر بندہ اسے چلا سکتا ہے، ادروائز عام آدمی سے ہاں نہیں چلا سکتا. فصلوں پہ نہیں. ہاں